بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جنگ دو طریقے سے لڑی جاتی ہے. ایک جنگ تو ہتھیاروں اور اسلحوں سے لڑی جاتی ہے اور ایک جنگ فکری اور نظریاتی ہوتی ہے. یہودیوں اور صلیبیوں نے جب یہ آزما لیا کہ مسلمانوں کو
ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ میں شکست نہیں دیا جا سکتا، تو وہ فکری اور نظریاتی جنگ کے میدان میں اتر آئے، اور انہوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ اپنا مسلمانوں کے اخلاقی محاذ کو بنایا۔ انہوں نے یہ اچھی طرح جان لیا تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو اگر تباہ کر دیا جائے، ان کو دین اسلام سے بیزار کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول سے ان کا رشتہ کاٹ دیا جائے، تو ان کو اس کے بعد ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اور اس اخلاقی محاذ میں انہوں نے مسلمانوں کو شکست فاش دے دی۔ اس جنگ میں وہ کامیاب ہو گئے۔ مت باتیں کرو، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے؟ کیا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے؟ پی پی کر کے بیٹھے رہتے سب، کیا ضروری ہے؟ اس محاذ پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست فاش دے دی۔ اخبار، جرائد، رسائل، ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے تھے، اس میں ریڈیو بھی داخل ہے، اس میں ٹیپ ریکارڈر بھی داخل ہے، اس میں فلمیں بھی داخل ہیں۔ ان سب ذرائع اور وسائل کو انہوں نے اس محاذ کے اندر استعمال کیا۔ تمام ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل میں سب سے زیادہ انہوں نے اس اخلاقی محاذ پر ٹی وی کو استعمال کیا، اس لیے کہ اخبارات، رسائل، جرائد، میگزینز، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، فلمیں، یہ سب کے اپروچ میں نہیں ہے، لیکن کمرشل اداروں نے، کمرشل کمپنیوں نے یہ عزم کر لیا کہ اس ٹی وی کو ایک ایک گھر میں پہنچا دینا ہے۔ جیسے دیہاتوں میں پہلے لالٹین کی ضرورت ہوا کرتی تھی، ایسے ہی شہروں سے گزر کر کے یہ بلا دیہاتوں تک پہنچ گئی ہے، اور ٹی وی کے بغیر زندگی ناگزیر ہو گئی ہے۔ ٹی وی کے بغیر آدمی لگتا ہے کہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اور اداروں نے اتنی سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں کہ کوئی بھی آدمی آسانی سے اس بلا کو اپنے گھر میں لے جا سکتا ہے۔ اس خطرناک چیز کے مسلم معاشرے پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اہل بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ سب سے پہلا اثر جو اس آلے کا پڑتا ہے وہ مسلمانی زندگی کا جو سب سے اہم شعبہ ہے، روحانی شعبہ، مذہبی شعبہ، اس کے اوپر پڑتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اور آخر میں یہ فرمایا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. سب سے پہلے مسلمان مومن مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، تمہاری نگاہیں عورتوں کے اوپر نہ پڑیں، یہی تمہاری پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، اس سے تمہاری زندگی پاکیزہ رہے گی، بصورت دیگر تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. اور پھر مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں کے اوپر اور اپنے سینوں کے اوپر ڈالے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو، ان کے پورے بدن کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ حکم یہ دیا گیا کہ نکلو تو ان کو چھپا کر نکلو، کہیں کسی اجنبی مرد کی غلط نگاہ تمہارے بدن کے اوپر نہ پڑے، اس کی میلی نگاہ تمہارے بدن کے اوپر نہ پڑے. عورت کا جسم تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پازیب کی جھنکار کو تقدس عطا فرما دیا ہے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. تم اپنے پیروں کو زمین پر مار کر کے نہ چلو، زمین پر اپنے پیروں کو شدت کے ساتھ مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر زمین پر زور سے رکھنے کی وجہ سے تمہارے پازیب کی جھنکار لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے پازیب کی جھنکار تک کو تقدس عطا فرمایا ہے. لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چاہے وہ مسلم مرد ہو، مومن مرد ہو، چاہے وہ مومنہ اور مسلمہ عورت ہو، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے مرد اجنبیہ عورتوں کے اوپر نگاہ گڑائے رکھتا ہے اور اس کے جسم کے نشیب و فراز کو گھورتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمہ عورتیں، مومنہ عورتیں بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے اجنبی مردوں کو گھورا کرتی ہیں، اجنبی مردوں کو دیکھا کرتی ہیں. یہ قرآن حکیم کی ان آیات کی صاف خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے، جہاں دونوں طبقوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہیں کہاں نیچی؟ تو گھور گھور کر کے یہ دونوں کے دونوں طبقے مردوں کو اور عورتوں کو دیکھتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں حدیث کی روح سے اپنے اوپر حلال کر لی ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الاشربہ کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت ابو مالک اشعری ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت اس طرح ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا
فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ. حضرت امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاشربہ کے اندر لائیں، بخاری شریف میں. حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف اور آلات غنا، موسیقی کے، میوزک کے آلات کو حلال کر لیں گے، میوزک کے آلات کو حلال سمجھیں گے.